اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. قل هو الذي انشأكم من الارض، اس سے پہلے آیت کیا ہے؟ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ. ایک تو یہ والا پنکھا بند کر دیں، اس کا شور بہت ہے، وہ والا پنکھا. دوسرا، آواز کو ذرا کنٹرول کریں، میرے ایک کانوں میں مجھے نہیں سنائی دے رہی آواز، آپ سے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا گونج رہی ہے بہت زیادہ نا آواز. سورہ ملک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے انشأکم، اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل بنایا. ویسے تو سارے جسم کے اعضاء اسی اللہ نے بنائے ہیں، لیکن حیات اور زندگی میں ان اعضاء کا کردار بہت زیادہ ہے. یہ چیزیں اگر نہ ہو تو زندہ ایسے جیسے مردہ. آنکھیں اور سماعت، جی سننا، اور دل تو ظاہر ہے دل ہے جس سے انسان سوچتا ہے. یہ اب ایک سائنسی سوال اس پر ہوتا ہے کہ سوچتا تو انسان دماغ سے ہے. اس سوال کا جواب میں دوسرے بیانات میں دے چکا ہوں، اس کو اگر میں نے ابھی چھیڑا تو موضوع چینج ہو جائے گا. جب بھی انسان دماغ سے سوچتا ہے نا تو اثر سب سے پہلے اس کا دل پہ پڑتا ہے. تو اس لیے نسبت مجازن دل کی طرف کی جاتی ہے. مجاز کہتے ہیں جیسے آپ کسی کو شیر کہہ دیں، حالانکہ وہ شیر نہیں ہے، لیکن آپ نے اس لیے کہہ دیا کہ جو سچی مچی کا شیر ہے اس میں اور اس میں مناسبت ہے، کہ جیسے وہ بہادر ہے یہ بھی بہادر. تو یہ مجاز چلتا ہے لغت میں. تو قرآن بھی چونکہ ایک زبان میں نازل ہوا نا، عربی زبان میں، تو اس میں عربی محاوروں کا اعتبار کیا جائے گا. جیسے عرب جس طرح سے بات کو سمجھانے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے، قرآن نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے. تو دماغ کا دل سے چونکہ تعلق بہت گہرا ہے، دماغ سے جب کوئی چیز انسان سوچتا ہے، خوف کی بات ہو تو دل دھڑکتا ہے، خوشی کی بات ہو تو دل دھڑکتا ہے. تو جس کا دل ہی نہ دھڑکے خوشی اور غم میں، تو اس کا ہم کہتے ہیں کہ اس کا دل مردہ ہے. حالانکہ اس کا دماغ مردہ ہوتا ہے، اصل میں دماغ میں وہ سوچنے کے آلات ہی ختم ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن اہل لغت نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ دل کی طرف. اور یہ ہر زبان میں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. انگلش میں کہتے ہیں نا ہرٹ، تو وہ دل پہ تیر کا نشان بنایا ہوا ہوتا ہے، دل پہ گھس گیا. حالانکہ وہ تیر اصل میں دماغ میں گھسا ہوتا ہے. بھائی اگر آپ کی محبوبہ نے کوئی غلط بات کہہ دی تو دماغ خراب ہوتا ہے نا اس سے. لیکن جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ تعبیر کس سے کرتے ہیں؟ دل سے. دل میں تیر گھس گیا. محبت کا تیر کہاں گھسا؟ دل میں. حالانکہ وہ دماغ میں گھسا ہوتا ہے. فالٹ یہاں کا ہوتا ہے، ادھر کا نہیں ہوتا. تو اردو میں بھی ایسے ہی ہے، ہر زبان میں ایسے ہی ہے. دل دے دیا اس کو، دیا دماغ ہوتا ہے. لیکن دماغ کی اثر دل پہ پڑتا ہے، دھڑکنیں دل کی تیز ہوتی ہیں، تو متاثر سب سے زیادہ دل ہو رہا ہوتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، میں کبھی مزید ڈیٹیل میں اس پر بات کروں گا کہ قرآن نے عقل کی نسبت دل کی طرف کیوں کی ہے. خیر، تو اللہ فرماتے ہیں دل بھی بنایا جس میں جذبات ہیں، دھڑکتا ہے، محبتیں ہیں. خود سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ جذباتی نہیں ہوتی. کم از کم جو چیزیں خود بخود وجود میں آتی ہیں بھائی، وہ اتفاق سے عجیب سی چیز بن جائے گی نا، اس میں جذبات بھی ہوں. اور نظام کائنات کو چلانے کے لیے جس قسم کے جذبات کی ضرورت ہے ویسے بالکل جذبات ہوں. خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. انسان محض ایک روبوٹ، زندہ روبوٹ کا نام نہیں ہے کہ روبوٹ مشین ہوتی ہے وہ زندہ نہیں، اس میں زندگی بھی ہے. نہ ایسا نہیں ہے.
بڑا زبردست نظام ہے انسان کا. اللہ نے انسان میں جذبات رکھے. اب چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے, اس کو بے پناہ محبت چاہیے, تو اللہ نے ماں کے دل میں اس کی محبت کے بہت زیادہ جذبات رکھ دیے. یہ ماں اتفاق سے وجود میں تھوڑی آئی ہے. ہائے 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 ہائے, اگر یہ آٹومیٹیکلی وجود میں آئی ہوئی ہوتی ماں کا جو رشتہ ہے, اور اتفاق سے اس سے بچہ پیدا ہو جاتا, تو وہ اتنی محبت نہ کرتی جتنی آج کل بلکہ ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے. پاگل ہو جاتی ہے بچے کے پیچھے وہ. اور جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں. انسانی ماں میں تو یہ فرض کیا جا سکتا ہے اس کو کسی نے سکھایا ہے. بلیوں کو کون سکھاتا ہے, خرگوش کو کون سکھاتا ہے, کتوں کو کون سکھاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جن جانوروں کی نسل بہت زیادہ بڑھتی ہے ان میں ماں کی ممتا نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں تو نسل اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ دوسروں کو کھانا شروع کر دیں گے. تو اللہ نے کہا کہ یہاں ماں کی ممتا کی چندہ ضرورت نہیں ہے, تو ماں کو ڈائن بنا دیا, وہ خود ہی کھاتی ہے. جیسے مچھلیوں کی اولادیں بہت کثرت سے ہوتی ہیں, ہزار انڈے دیتی ہیں اور ان ہزاروں بچے نکلتے ہیں. اب اگر ماں ایک ایک بچے کو اسی طرح پال پوس کے جوان کرے, اس کی سیوا کرے, اس کی خدمت کرے, تو بھائی سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی. وہ بھی انڈے دے رہی ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں اسی سے, وہی پروسیس ہے, مگر وہ کھا جاتی ہے فوراً. جو بچے ماں کے چڑیل پن سے بچ کے نکل گئے, ادھر ادھر بھاگ گئے, وہ بچ گئے. ایکویریم میں میں نے بہت مچھلیاں رکھی ہیں. گولڈن فش جب انڈے دیتی ہے نا, تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے اس انڈوں کو ماں سے دور کرو. روزانہ جھانک کے دیکھنا پڑتا ہے انڈے دیے تو نہیں. آپ تھوڑی سی دیر کر دیں گے وہ انڈے کھا جائے گی. ہزاروں بچے, سانپ کی مادہ ہزاروں بچے دیتی ہے, لہذا فوراً انڈے بھی کھاتی ہے, بچے بھی کھاتی ہے. مرغی درجن انڈے دے گی, وہ اپنے انڈوں کی بھی حفاظت کرے گی جب تک کوئی بیماری نہ لگی ہو. بعض وقت مرغیوں کو انڈے کھانے کی بیماری لگ جاتی ہے, وہ تو ایک الگ ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا. انڈوں کی بھی حفاظت اور ایک ایک چوزے کی حفاظت کرتی ہے وہ, کہ یہ میرا چوزا ہے. یہ مرغی کے دل میں انڈوں کی محبت اور اس کے چوزوں کی محبت جو انسٹال کر دی ہے, خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. اگر یہ خود بخود ہوتا تو سانپ کے دل میں بھی ہوتی محبت. بھئی یہ بچے چیخ رہے ہیں, ان کو کنٹرول میں کریں. ماؤں کے دل میں بچوں کی محبت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بچے چیختے رہیں, تو مائیں ان کو کچھ کہیں نہیں. جو خواتین بیان سن رہی ہیں, بچوں کو کنٹرول کریں. تو مرغی کے درجن, لوگ تو 24 انڈے رکھ دیتے ہیں اس کے نیچے. کیسے محبت سے ان انڈوں کو سیتی ہے وہ. 12 گھنٹے جو ہے نا, 24 گھنٹے میں انڈا مکمل موو کر چکا ہوتا ہے. وہ انڈوں کو اپنی چونچ سے گھما رہی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے اب یہاں سے ہیٹ پہنچا دی, اب تھوڑا ادھر سے, اب ادھر سے سکائی کر رہی ہے. بھائی کس نے سکھایا اس کو؟ باقی تو سارے کام مرغی کے بیوقوفوں والے ہیں. اتنی ذہانت کہاں سے آ گئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی نسل کو باقی رکھنے کا انتظام بھی اس نے پہلے سے کر دیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کی نسل کو باقی کیسے رکھنا ہے. ایک عقل وہ ہوتی ہے جس سے انسان چیزیں ایجاد کرتا ہے, جو سائنسدانوں کے پاس ہوتی ہے. ایک عقل وہ ہوتی ہے جس سے انسان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے. اللہ اس عقل کو عقل مانتے ہیں جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے, جو اللہ تک پہنچائے. باقی عقلیں اس کے بعد. تبھی تو قرآن میں بڑے بڑے عقل مندوں کو احمق اور بیوقوف کہا ہے. مشرکین مکہ میں ایسے ایسے عقل مند تھے, قوم کے سردار تھے. بڑے بڑے مشوروں میں ان کو بلایا جاتا تھا, بٹھایا جاتا تھا. جنگوں میں ان سے مشورے لیے جاتے تھے, وہ بڑے اچھے مشورے دیتے. لیکن قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا اولئک کالانعام, یہ چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. ان سے زیادہ سینس تو جانوروں میں ہے. تو
اصل عقل وہ ہے سب سے پہلے جو انسان کو اس کے خالق سے ملائے، خالق کے بعد والدین کی پہچان کرائے. بعض لوگ بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اپنے ابا اماں کا خیال کرتے ہی نہیں ہیں. بھائی تمہیں تمہاری عقل تمہارے والدین کا حق اگر نہیں بتا رہی کہ کیا حق ہے، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، پال پوس کے جوان کیا، اتنی سینس نہیں ہے تو تم چیزیں ایجاد کر کے قوم کی خدمت کر کے کیا تیر مار لیا تم نے؟ قوم پہلے ہے یا والدین جنہوں نے جنا وہ پہلے ہیں؟ وہ میں نے بتایا تھا نا ایک انگریز کا قصہ. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ 10 سال سے اماں ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے، ایک دن ملنے نہیں گیا. جس دن انتقال ہوا تو ایک آنسو ٹپکا، کیا میری مدر کا آج انتقال، وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں آج. لیکن آفس ٹائم پہ، آفس میں 1 منٹ کا ناغہ، بولو بھائی نہیں ہو رہا. ٹیکس کبھی نہیں چوری کیا ہے بھائی. تو قوم کے تو بڑے خیر خواہ ہیں. جس ماں نے تجھے جنا ہے یار، تم جانوروں سے سیکھ لیتے اپنی اولاد سے کیسے محبت کرتے ہیں، تو انسانوں کی محبت تو اس سے زیادہ ہوتی ہے. یہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی، اندھے ہوئے ہوئے اس سے. قرآن تبھی تو کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہم نے، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، ان کو نظر ہی نہیں آتا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پردے ڈال دیے ان کے اوپر، اب ان کو ہمارا بتایا ہوا راستہ نظر نہیں آتا. ان کو یہ تو نظر آئے گا آفس ٹائم پہ پہنچنا ہے، صحیح ہے نا، محنت کرنی ہے، ٹیکس ٹائم پہ جمع کرانا ہے، پینلٹی نہ لگ جائے وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں بہت فٹ فاٹ، اخلاق، اچھے اخلاق، اسمائل، مسکرا کے بات کرو، سیلفی لیتے ہوئے اسمائل. اب تو سیلفی کے بعض کیمرے ایسے آ رہے ہیں جیسی سیلفی ہونے والی ہوتی ہے اس پہ اسمائل لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ غلطی سے آپ کا عجیب سی شکل نہ آ جائے. تو کیمروں کو بھی اتنی عقل ہے بھائی. یعنی ظاہر ہے جس نے یہ بنایا تو اس نے کیسے اس میں سافٹ ویئر ڈال دیا کہ یار وہ پہلے سے آپ کو مسکرانے کی ترغیب دے رہا ہے. لیکن جس ماں نے جنا بھائی، کس قدر محبت، ماں کی محبت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کے. اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کون ہوگا؟ چلو ان کے معاشرے میں ہم کہتے ہیں باپ کی محبت کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی، ماں کی محبت تو سب کو مل رہی ہے نا. ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے باپ کی بھی سب کو ملتی ہے، لیکن ان کے ہاں باپ کی بھی ملتی ہے لیکن بسا اوقات نہیں بھی ملتی. ماں کی ممتا تو سب کو ملتی ہے، وہ تو کافر کی ماں بھی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. تو یہ وہ عقل ہے جس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اس عقل کو نہیں مانتا ہی نہیں قرآن اس عقل کو. اولئک کالانعام، چوپایوں کی طرح. کبھی قرآن کہتے ہیں ان کے کان میں ٹاٹ لگے ہوئے ہیں، سنائی نہیں دیتا. کبھی قرآن کہتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، دکھائی نہیں دیتا. کبھی قرآن کہتا ہے ان کے منہ پہ مہر لگا دی، بولتے نہیں، حق نہیں بولتے، ساری دنیا کی ساری باتیں کریں گے، سیدھے راستے کی بات ہی نہیں کرتے کہ رائٹ وے کیا ہے. سیدھا راستہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. گونگے بن گئے ہیں، بہرے بن گئے ہیں، سوچنے کی صلاحیت ختم. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو ہم عقل مند کہتے ہیں، جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. تو اب دیکھو مرغی کیا کرے گی، روزانہ اس کو تھوڑا تھوڑا گھماتی رہے گی. 21 دن بعد جب چوزے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، مرغی بڑی ہوشیار، اسے پتا ہے میرا چوزا کون سا ہے اور باہر سے اسمگلنگ کس چوزے کی ہو رہی ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں پہلے دن دوسرا چوزا گھسیڑ دیتے ہیں، مرغی اسی وقت چونچ مار کے اس کو مار دیتی ہے. یہ فطری محبت اولاد سے کس نے رکھ دی بھائی؟ اس کو کیا پتا کہ سوتیلا کون ہے، سگا کون. بعض بڑی کلاکاری سے ایسا کرتے ہیں کہ بالکل بہت احتیاط سے رکھتے ہیں تو مرغی کو پھر پتہ نہیں چلتا، تو مرغی دھوکے میں آ جاتی ہے کہ میرا ہے. اس سے بھی بالکل اسی طرح محبت کرتی ہے جیسے اپنے سگوں سے کر رہی ہوتی ہے. دھوکہ دے دو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں مانے گی، لیکن یہ دھوکہ دینا ہے بڑا مشکل. جس دن چوزے نکلنے والے ہو نا، تو اس دن آپ کوئی دوسرا انڈا جس سے چوزا نکلنے والا ہو رات کے وقت چپکے سے مرغی کے نیچے رکھیں اور پرانا ایک سڑا ہوا انڈا نکال کے پھینک دیں. تو بعض دفعہ مرغی دھوکے میں آ جاتی ہے کہ یہ میرا ہی ہے. اکثر تو نہیں آتی لیکن بعض دفعہ دھوکے میں آ جاتی، پھر اس سے محبت کرتی ہے. کوئل کیا کرتی ہے؟ کوئل یہ کرتی ہے، اس کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہے کوئل کو، لیکن اللہ نے اس میں انڈا سیکنے کی صلاحیت نہیں رکھی.
سمجھ رہے ہیں نا, اس میں یہ سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں ہوئے ہیں کہ وہ انڈوں پہ بیٹھے اور اتنی ٹینشن لے, اس کو کوئی مصروفیات ہوں گی, لیکن اس کو بھی اپنے انڈے کی فکر بہت ہے کہ میں نے انڈا تو دے دیا, بچہ کہاں سے نکالوں میں اس سے, اپنی نسل کی فکر بہت ہے, جذبات اس کے اندر بھی ہیں. ارے بتاؤ, آج تو انسان اپنی نسلیں روک رہا ہے نا, لیکن جانور چاہتے ہیں کہ نسل بڑے, ہمیں انہوں نے کہا پتا ہمیں دنیا میں رہنا نہیں ہے, ہماری نسل آگے ہونی چاہیے. تو انسان پہ کیونکہ انسان جب فطرت سے ہٹتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے, پھر وہ ہر جانور نسل بڑھانے کی سوچتا ہے, انسان جانوروں سے بدتر کہ میں کھا لوں بس سارا اس زمین میں جو کچھ ہے میں کھا لوں. تو یہ زمین تو بنی انسانوں کے لیے. تو کوئل کو کس نے بتایا کہ بھائی تیری نسل بھی بڑھے گی, اور تو نے چونکہ انڈا سہنے کی تجھ میں صلاحیت نہیں ہے تو اب انڈا گیری تو کرنا ہے, کیا خیال ہے؟ انڈا گیری سمجھتے ہیں؟ تو ہماری اپنی لغتیں میں بناتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لغت کی کتاب کھول کے بیٹھ جائیں. یہ لیٹرین شدہ چپل, میں نے کہا تھا نا لیٹرین شدہ چپل, تو یہ لیٹرین شدہ کا کیا مطلب ہے؟ شادی شدہ تو سنا ہے, طلاق شدہ بھی, لیٹرین شدہ کیا ہے؟ تو یہ میں اپنی لغت سمجھانے کے لیے بناتا ہوں. تو ایسا ہی انڈا گیری, پرندے تو انڈے دیتے ہیں, انڈے تو انہوں نے نکالنے ہیں, نسل بڑھانی ہے. اب وہ کوئل کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں انڈے سے چوزا نکالوں, تو میری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی. جذبات اس کے بھی ہیں. اگر وہ روبوٹ کی طرح وجود میں آئی ہوتی نا, گارے مٹی کے ملاپ سے کروڑوں سال ایسے ہی ہوتے ہوتے کوئی جانور یوں کر کے کوئل کی شکل میں وجود میں آتا, تو ایک آتا اس کے بعد ختم, بلکہ ایک بھی ایسا عجیب نہیں آ سکتا. لیکن اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی, وہ دماغ لڑاتی ہے, کہتی ہے کہ بھائی کوا دنیا میں سب سے چالاک جانور ہے, 1.5 ہوشیار بنتا ہے, اسی کو چونا لگاؤ. حالانکہ وہ کسی اور پرندے کا انتخاب بھی کر سکتی تھی, اس نے کوے کا انتخاب کیا, یہ 1.5 ہوشیار ہے. تو جو 1.5 ہوشیار ہو اس کے ساتھ 2.25 ہوشیاری کرو, کہتے ہیں نا. کوے کو بیوقوف بناتی ہے وہ کیا کرتی ہے, کوے کے جتنے انڈے ہیں نا, مثلا 6 انڈے رکھے ہوئے ہیں گھونسلے میں, وہ اپنا انڈا لے جا کے اس میں رکھتی ہے کہ بھائی کوے کی مادہ گریوی میں میرے بچوں کو بھی پال پوس کے بڑا کرے گی. اب کوے کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ تو 5 تھے, یہ چھٹا کہاں سے آ گیا, تو ایک پرانے انڈوں میں سے ایک انڈا گرا کے توڑ دیتی ہے. اتنی سینس اس میں, آپ اندازہ لگاؤ, اتنی عقل اللہ نے اس کو دی ہے. اپنی نسل کے لیے کیسی کوشش. میرے بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. ذالکم اللہ ربکم, اللہ اپنی نشانیاں بیان کر کے کہتے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا رب. یہ ذالکا کہتے ہیں ہاتھ سے جب اشارہ کیا جاتا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ اتنا واضح بھی نظر نہیں آ رہا. یہ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ دکھاؤ کہاں ہے, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اللہ کہتے ہیں یہ ہے, یعنی اتنا قریب ہے کہ گویا دیکھ لیا تم نے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں اللہ نظر نہیں آتا تو ہم مانتے نہیں ہیں. تو وہ ایک پرانا انڈا گرائے گی اور اپنا انڈا رکھ کے پتلی گلی سے گھنی بن کے نکل جائے گی, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ایسے گھنی بن کے نکلے گی. اچھا کوے کا تو عجیب ہی حساب ہے, یہ کمبخت اتنا چھپ کے انڈے دیتا ہے. آپ نے بہت سارے جانور دیکھے ہوں گے, ان کی مادائیں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی, کبھی کوے کو دیکھا آپ نے, کوی کو؟ یہ بھی اس کا ایک راز ہے, یہ بہت خفیہ طریقے سے انڈے دیتے ہیں اور ان کی مادائیں انڈوں پہ بیٹھتی ہیں. بہت مشکل ہے اس کو دیکھنا. ایک تو ہوشیار بہت ہے کوا, اس کی 1.5 ہوشیاری کے میں کئی دفعہ واقعات سنا چکا ہوں. کیا کیا ہوشیاری میں نہیں سناؤں گا ابھی فی الحال. کتنا ہوشیار جانور ہے یہ, بڑا ہوشیار ہے, اور انڈے چھپ کے دیتا ہے. جن اس کی مادہ جو ہے انڈے چھپ کے دیتی ہے. پھر یہ پوری قوم مل کے انڈوں بچوں کی حفاظت کرتی ہے. ان میں یہ بھی ہے. یہ ویسے تو دشمنیاں بہت کرتے ہیں مگر قومی یکجہتی ان میں بہت ہے, قوم پرستی بہت ہے کووں میں. حقیقت بتا رہا ہوں, کبھی ایک کوے کو چھیڑ کے دیکھ لو آپ. ہمارے یہاں پیچھے درخت لگا ہوا تھا, جو بھی جاتا آرام سے گزر جاتا. یہ مسجد کا خادم تھا شمس, وہ جب جاتا کوے اس کے اوپر فضائی حملے, باقاعدہ وہ یہ اسپیڈ ہوتی, یوں آتے ٹرنگ اس کے سر پہ مار کے, وہ بیچارے کا گزرنا مشکل ہو گیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہی میری بدبختی آئی ہوئی تھی, میں نے ان کے گھونسلے میں پتھر مار دیا تھا, اس کے بعد سے اس کا گزرنا یہاں سے محال. وہ کوے نے اس کو پورا پہچان لیا, یہ بندہ ہے. اور صرف یہ نہیں کہ کوا
کوی اور کوا بلکہ پوری قوم, جتنے بھی کوے آس پاس کے, وہ سارے ہر کتے پن پہ اتر آئے ہوئے تھے. ہیں کوے مگر حرکتیں کتوں والی شروع کر دی انہوں نے. تو وہ بڑے دنوں کے بعد جا کے معاملات سیٹ ہوئے. پھر تو یہ ان کی ڈیڑھ ہوشیاری ہے, پہچان جاتے ہیں بندے کو. میں ایک دن بیٹھا ہوا کہیں, تو ایک سامنے درخت تھا, تو درخت کے نیچے ایک بلی آ کے بیٹھی ہوئی. جب بلی بیٹھی تو میں نے دیکھا کوے آ رہے ہیں اور بلی کو مختلف زاویوں سے چونچے مار رہے ہیں. اب بلی میں تو یہ سینس نہیں ہے نا, بلی تو وہ چلاکی بلی میں نہیں ہوتی. بلی میں دیکھ رہا ہوں بلی پریشان ہے کہ بھئی پرابلم کیا ہے, میں نیچے بیٹھی ہوں, میں تو جہاں چاہے جا کے بیٹھ جاؤں, میں کیا کر رہی ہوں تمہیں. لیکن کوا کو آ کے ادھر سے ٹھونک مارے. اچھا ڈر بھی رہے ہیں کوے کہ بلی کہیں پنجہ نہ مار دے, لیکن رسک لے رہے ہیں, بہادری سے لڑ رہے ہیں. کوئی ادھر سے مارے اس کے, کوئی چونچ ادھر سے مارے. بلی کبھی یوں کر رہی ہے کبھی یوں کر رہی ہے, بلی کی سمجھ میں نہیں آ رہا, اور کوے اس کو سمجھا نہیں پا رہے کہ ہم آپ سے چاہتے کیا ہیں. یا تو لکھ کے دے دیتے نا یہاں سے دفع ہو جاؤ, تو بلی پہلے ہی چلی جاتی, اتنی مار نہ کھاتی. اب زبانیں مختلف, قومیت الگ, مدر لینگویج دونوں کی مختلف, تو بلی کنفیوز ہو رہی ہے بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو, اور کوے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ تو سمجھ کیوں نہیں پا رہی. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا جو میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں کہ یار یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے, اس بلی نے کیا کیا ہے. یہاں تک کہ بلی نے نا جھپٹے مارنا شروع کر دیے تنگ آ کے. بالآخر جب بلی نے دیکھا کہ نہ میں ان کو مار پا رہی ہوں نہ ان کی بات سمجھ پا رہی ہوں, یہ کہنا کیا چاہتے ہیں, تو بہتر ہے یہاں سے ٹرونجو, یہاں سے ٹرونجیا کہتے ہیں نا, ٹرونجیا, ادھر سے ٹرو. وہ وہاں سے ٹر کے دوسرے درخت کے قریب جیسے ہی گئی ہے, اوپر سے کوی کا ایک بچہ زمین پہ آ کے گرا. اڑے میں نے کہا ان کو پتا تھا یہ بچہ گرنے والا ہے, لٹک گیا ہے کہیں, نیچے دشمن بیٹھا ہوا ہے, نیچے راستہ کلیئر کرو, اس کو بھگاؤ یہاں سے. پہلے سے حفاظتی تدبیر اپنی نسل کے لیے. نہیں آ رہی بات. یہ کوے میں جذبات خود بخود انسٹال نہیں ہوئے, کسی روبوٹ میں ایسے جذبات نہیں ہوتے میرے بھائی. اور پھر ایک کوا کوی نہیں, وہ محلے کے جتنے کوے سارے وہ مل گئے, بلی کی واٹ لگائی ہوئی انہوں نے, بلی بھاگ گئی وہاں سے. اپنی قوم کے بچے کے لیے ایسی حفاظت ہو رہی ہے کہ چلو وہ گر گیا, وہ ہم روک تو نہیں پا رہے اس کو, لیکن فی الحال اس کو بچنے کا انتظام تو کرو نا. وہ بعد میں دیکھا جائے گا اس کو کون سے ہاسپٹل لے کے جانا ہے, اس کو واپس درخت پہ کیسے لانا ہے, یہ بات کی کہانی ہے. یہ جذبات ہیں, ابصار, افئدہ, دل اللہ نے سینوں میں پیدا کیے ہیں, جذبات پیدا کیے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے جب کوئل کا جو انڈا ہے نا اس سے جب چوزا نکلتا ہے, تو کوی شروع میں تو وہ سارے بچوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں, وہ اس کو بچے کو پال رہی ہوتی ہے, دانا کھلا رہی ہے, وہ بھی گھننے بن کے نا منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے بھائی, وہ بھی گھنا بن کے کھا رہا ہوتا ہے. اب جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر کوے کو پتہ چلتا ہے یہ تو بالکل ہی الگ ہے, جس کی تو شکل دوسروں سے بالکل الگ. تو وہ کیا کرتی ہے, پھر اس کو مارنا شروع کرتی ہے, دفع ہو یہاں سے. وہ اڑ جاتا ہے لیکن وہ اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. تو وہ اللہ کی ایک نظام میں بنایا ہوا. کوئل اس طرح نسل کی حفاظت کرتی ہے. تو بھائی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, کیونکہ اس کی نسل اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی, تو اس نے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. جانور, بلی کیسے اپنے بچوں کو اٹھائے اٹھائے گھومتی ہے, گردن سے پکڑ کے, کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھو جانور اتنے حریص ہوتے ہیں نا, ہوس کے مریض. بلی کو آپ کوئی بوٹی پھینکیں, بلی کی فوراً دم پھول جائے گی کہ کوئی دوسری بلی نہ آ جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ جو مچھلی والے آتے ہیں نا, مچھلی کاٹ رہے ہوتے ہیں, بلیوں کی آپ اس میں ڈائلاگ سنے آپ نے بھائی. جب مچھلی والا آتا ہے نا وہ ٹوکری لے کے, ہمارے محلے میں تو آتا ہے, تو لوگ مچھلی خرید رہے ہوتے ہیں, وہ کاٹ رہا ہوتا ہے, تو مختلف بلیوں کو خوشبو آتی ہے. تو وہ 4-5 مختلف محلوں کی بلیاں جب جمع ہوتی ہیں تو ان کا مچھلی کھانے میں اتنا وقت سرو نہیں ہوتا جتنا آپس کے پھڈے نبھانے میں. وہ بڑے ڈائلاگ ہوتے ہیں, ان کی دمیں پھول چکی ہوتی ہیں, ہر ایک کو ڈر ہوتا ہے میری بوٹی پہ یہ نہ آ جائے کہیں, تو وہ زیادہ وقت پھڈے میں گزارتی ہیں.
وہ جو بڑا والا بلا ہوتا ہے وہ دھمکیاں دے رہا تو آگے دکھا ذرا میں دیکھتا ہوں تیری سی. دیکھتے ہیں وہ کہہ رہی ہے, تو وہ بڑی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی. تو اتنی ہوس جانور میں اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ترجیح نہیں دیتا اپنے رزق میں دوسروں کو, لڑتا ہے. بلی کے بچے بلوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں بوٹی کے لیے, لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہی بلی کے جب بچے ہوتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, دور دور سے گوشت اٹھا کے خود نہیں کھائے گی, کہیں سے بوٹی ملی نا, مچھلی ملی, بھوکی ہے, اٹھا کے لائے گی اور بچوں کے سامنے رکھ دے گی, پہلے تم کھاؤ, بچے گا تو میں کھا لوں گی. یہ جذبات, وہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے مخلوق میں تقسیم کی ہے. اس رحمت سے پوری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. اللہ بھی ایسا خالق نہیں ہے کہ جس میں جذبات ہی نہ ہو, ہے بھائی, ایسا خالق نہیں ہے. جیسے بادشاہ ہوتے ہیں نا, بس نظام مملکت چلانا ہے, قوم سے کوئی خیر خواہی نہیں ہے, یا ہے تو اس لیے کہ اگلے ووٹ ہمیں مل جائے دوبارہ. نہ نہ نہ, اللہ بادشاہ ہے مگر اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا بادشاہ, محبت کرنے والا. یہی محبت اس نے لوگوں میں تقسیم کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی جو رحمت ہے نا, اللہ نے اس کے 100 حصے کیے ہیں, ایک حصہ مخلوق میں دیا ہے, ایک ڈیوائڈ کر دیا. فرمایا اس رحمت کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد بھی جو ہر ایک کے حصے میں رحمت آتی ہے, اس کا اثر ہے کہ جانور کا بچہ, اونٹنی کا بچہ جب دودھ پینا چاہتا ہے, اونٹنی اپنی ٹانگیں کھول دیتی ہے اور اس پر رحم کرتی ہے, اسے موقع دیتی ہے کہ تو اپنا پیٹ بھر لے. یہ اس ایک رحمت کا کروڑواں حصہ ہے جس کی نتیجے میں اونٹنی اپنے بچے سے اتنی محبت کر رہی ہوتی ہے. تو کیسی اللہ نے محبتیں رکھ دیں. وہ بلی کیسے اپنے بچوں کو لا کے بوٹیاں دے گی, پھر وہ ڈیوائڈ کرے گی, پھر خود بھوکی رہ لے گی, ان کو کھلائے گی جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے. جب تک نئی نسل نہیں آتی نا بلی کی, وہ اپنے بچوں کو چاہے وہ بڑے بھی ہو جائیں کھلاتی رہتی ہے, کھلاتی رہتی ہے. تو یہ کیسے نظام ہے اللہ کا بھائی. خرگوش کی مادہ کو دیکھیں, بچوں کی ولادت کا وقت آئے گا, اپنے جسم کے پورے بال زمین پہ بچھا کے کارپیٹ بنائے گی تاکہ ٹیمپریچر کم نہ ہو, گرم ہو جائے گی. پھر وہ سرنگ بنائے گی. سرنگ ایسے بناتی ہے خرگوش اور خرگوشنی کہ کمال ہے. دیکھو ایک مزدور کو آپ گڑھا کھودنے کا کو بولیں, تھوڑی دیر میں وہ ایسی مٹی ہو جائے گا نا, کپڑے کالے ہو جائیں گے اس کے کہ پہچاننے میں نہیں آئے گا, حالانکہ وہ مشینوں سے گڑھا کھود رہا ہے. خرگوش کے پاس سرنگ بنانے کے لیے کوئی مشین نہیں. سفید رنگ کا خرگوش ہو, چمکتا ہوا رنگ ہو, اور وہ سرنگ بنائے گا, بہت لمبی سرنگ بنائے گا, مٹی بھی نکال کے باہر پھینکے گا, لیکن آپ اس کے جسم پہ میل کچیل نہیں دیکھیں گے. عجیب نظام ہے اللہ کا. وہ سرنگ بناتا ہے اپنے بچوں کو وہاں محفوظ رکھنے کے لیے. تو یہ ایک اس کائنات میں ہمیں بڑی زبردست ایک مینجمنٹ نظر آتی ہے. جس جانور کی اسپیڈ زیادہ ہے, طاقت کم ہے یا اسٹیمنا کم ہے. چیتے کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے نا, اسٹیمنا بہت کم ہے, زیادہ دیر نہیں بھاگ سکتا. ہرن کا اسٹیمنا زیادہ ہے, اسپیڈ چیتے سے کم ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ بیلنس رہے. کچھوے کی اسپیڈ ہی نہیں ہے, وہ یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے 5 سال لگا دے گا. تو اللہ نے اس کو یہ سہولت دی کہ بھائی آپ کی عمر لمبی کر دیتے ہیں ہم, آپ کے پاس آپ کو جلدی نہیں ہونی چاہیے کسی کام کی. میں نے خود وہاں ابھی تنزانیہ کے جنگلات میں گیا تو 300 سال پرانے کچھوے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. گوروں نے ان پر ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں. 300 سال پرانے کچھوے, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو, لیکن گوروں نے ریسرچ 300 سال پہلے شروع کی نا. جو کچھوا 300 سال پیدا ہوا اس پہ ڈیٹ لکھ دی, ڈیٹ آف برتھ, اور وہاں ایک اس جزیرے میں ایک نمائندہ بٹھا دیا یا کوئی ادارہ کھول دیا کہ جو کچھووں کی حفاظت کرے, ان کی عمریں نوٹ کرے. تو ہر سال عمر بڑھی, تو 300 سال پرانا کچھوا, وہ بڑے بڑے. تو اب چونکہ ان کی اسپیڈ بہت کم ہے تو اللہ نے ان کی عمر کیا کر دی زیادہ, کہ تم سارے کام لیٹ کرو گے مگر تمہیں لیٹ ہونے سے نقصان نہیں ہوگا, تمہارے پاس جینے کے لیے ٹائم بہت ہے, کوئی جلدی نہیں ہے بھائی. وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے وہاں تک جانے میں مجھے 100 سال لگیں گے, کوئی بات نہیں, یہ ایسے ہی جیسے ہے بھائی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے.
تو پھر دوسرا ان کے میں یہ ہے کہ اب درندہ حملہ کرے گا تو وہ تو بھاگ ہی نہیں سکتے بیچارے. تو اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ تمہیں بھاگنا ہی نہیں ہے, تمہیں تو رک جانا ہے, تمہیں اپنے ڈیفینس کے لیے کیا کرنا ہے, رک کے سمٹ جانا ہے بس. اب جو شیر آئے گا, چیتا آئے گا کھانے کے لیے, اس کو بولنا ہے کر لے جو کرنا ہے بھائی تو نے. اب وہ اندر سمٹ کے خول میں بیٹھ جائے گا. وہ خول ایسا آپ ہاتھی کو بھی کھڑا کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے اوپر. اب اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم جب ڈیفینس کے لیے کسی قلعے میں گھس جائیں تو ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے, محفوظ تو ہو گئے لیکن کب تک. بھائی وہ کچھوا اس خول کے اندر سمٹ کے بند ہو گیا, شیر تو کرسی ڈال کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ, بیٹا کبھی نہ کبھی تو نکلے گا نا. کیا ہو گیا بھائی, بھائی کبھی نہ کبھی تو نکلے گا. تجھے بھوک بھی لگے گی, بچوں کے پاس بھی جانا ہے, تو نے انڈے بھی سینے ہیں, بہت سارے تیرے مسائل ہیں, دنیا میں ہر ایک کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. تو شیر بیٹھ گیا وہاں پہ اور کچھوا خول کے اندر بند ہو گیا. تو شیر بیٹھے 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 تھک جائے گا, کچھوا کہے گا میرے پاس ٹائم بہت ہے, مجھے کسی کام میں جلدی نہیں, میں 5-10 سال ایسے نکال لوں گا, کیونکہ میرے لیے 5-10 سال ایسے ہیں جیسے تمہارے لیے 1 دن 2 دن. بھائی میں تو 300-400 سال تک زندہ رہ سکتا ہوں, مجھے جلدی نہیں ہے کسی کام کی, میں بیٹھا ہوں. تو بیٹھا شیر کہہ کے بھاڑ میں جاؤ یار, میں تو بھوک سے مر رہا ہوں, کہیں اور جاؤ, اس کے پاس تو, میرے پاس تو کم زندگی ہے نا. تو اللہ نے اس کو سست بنایا, چال نہیں دی تو متبادل دے دیا. سمندر میں بعض مچھلیاں ایسی ہیں جن کی سپیڈ بہت کم ہے, تو ساری مچھلیاں ان کو کھا جائیں. تو ان کو قدرت نے عجیب ڈیفینس کی عجیب صلاحیت دی ہے. وہ صلاحیت یہ دی ہے, اچھا وہ رہتی ہیں سرنگ میں, تو ان کے پیچھے خطرناک سا منہ بنا دیا دم پہ, باقاعدہ تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ ایسی خطرناک سا منہ ہوتا ہے کہ مچھلیاں دیکھ کے اس کو ڈر کے بھاگ جاتی ہیں, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے ایسا منہ ہے جو مچھلیوں کو ڈرا رہا ہے. تو بھائی یہ بھی خود بخود وجود میں آ گیا. تو اللہ کو پتا ہے نا کہ اس کو میں نے یہ اس میں عیب رکھا, تو اس کا متبادل اس کو یہ دے دو, آلٹرنیٹ یہ دے دو, اس کے ایک سچی مچی کا منہ اور ایک جھوٹی موٹی کا منہ بنا دو, اس کا دم پہ بنا دو. بعض مچھلیاں ایسی جن کی دونوں طرف منہ بنے ہوئے ہیں, سچی مچی کا منہ ایک ہی ہے, اس منہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تمہارے منہ کون لگنے والا ہے ابھی. بھائی دم پہ اس کو تصویر تھوڑی نظر آ رہی ہوتی اپنی, وہ تو بیچاری غار میں منہ کر کے دم باہر نکال کے آرام سے سو رہی ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ قدرت نے اس کی حفاظت کا کیسا انتظام کیا, پیچھے کتنے جانور ڈر کے بھاگ چکے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو وہ بیچارے وہ نکلی منہ دیکھ کے ہی اس کو سچی مچی کا منہ سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں تو حملہ کرے گی ہم پر, وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. یہ قدرت کا بنایا ہوا انتظام ہے. دیکھو سائنسدان جو ہے نا, جب کسی چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یار اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے, تو یہ اصل میں یہ والا جو فنکشن ہے نا, یہ کام کر رہا ہے, یہ گردے فلٹر کر رہے ہیں, دل پمپنگ کر رہا ہے, تو یہ اس وجہ سے زندہ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس میں دل ہی نہیں ہے. مچھلیوں کے دل ہوتا ہے بھائی, ایسی مخلوق پیدا کر دی جس کے دل ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں اصل میں بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ نے بہت سی مخلوق ایسی بنائی جس میں بلڈ ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے دباؤ کے نیچے زندگی محال ہے. پہلے یہ کہا ہے کہ سمندر میں نا اس سے زیادہ نیچے زندگی نہیں ہو سکتی, کیونکہ پانی کا اتنا دباؤ ہے. ابھی ریسرچ ہوئی ہے کہ بھائی سمندر کی تہ میں جہاں گھپ اندھیرا ہوتا ہے وہاں بھی مخلوق ہے, اور اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے کیا کیا اللہ نے انتظامات پیدا کیے ان کے اندر. تبھی تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. پرندوں کی چونچیں مڑی ہوئی ہوتی ہیں, کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یہ چونچ اس لیے مڑی ہے تاکہ یوں کر کے کھائے. وہ سیدھی چونچوں والے بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے, کہ یہ فلسفہ یہاں کیا ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے. سیدھی چونچ والے, لمبی چونچ والے, مڑی ہوئی چونچ والے, ہر طرح کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے. اتنی مخلوق پیدا کی اور ہر ایک کا سسٹم دوسرے سے الگ. بغیر آنکھوں والے بھی وہ اڑتے ہیں, ایسا زبردست اڑتے ہیں, ان کی ایسی ریز نکل رہی ہوتی ہیں, وہ ریز آنکھوں والوں سے زیادہ پہچان جاتی ہیں کہ یہ آگے کیا آ رہا ہے. ہر طرح کی. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. تبھی تو اللہ کو بڑا جوش آیا قرآن مجید میں, جب ایک مشرک نے کہا نا, ایک ہڈی لے کر آیا اور کہا کہ جب ہم مردہ ہو کے بوسیدہ ختم ہو جائیں گے دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, تم پانی کا قطرہ تھے, تمہارے
تمہیں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے جس نے انسان بنا دیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا اس مٹی کو. تم اس پانی کو تو دیکھ رہے ہو انسان بن رہا ہے, اس میں تو سائنسدانوں نے کوئی لاجک بتا دی نا, یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے, تو تمہاری سمجھ میں آ گیا, تو تم سمجھتے ہو اللہ اسی طرح کر سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. فرمایا جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا وہ دوبارہ بھی بنائے گا, اور وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. تم یہ سمجھتے ہو اسی پروسیس کے تحت گزر کے تو وہ انسان بنا سکتا ہے جو پہلی دفعہ پروسیس تم نے دیکھا. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ, ہر طرح سے بنا سکتا ہے وہ, جو اور بنا کے دکھا بھی رہا ہے. اڑنے والے جانور, پھر اڑنے والے جانور بڑے بھی ہیں چھوٹے سے چھوٹے بھی ہیں, عقاب اور شاہین بھی نظر آئیں گے آپ کو, مکھی بھی نظر آئے گی, مچھر بھی, وہ بھی اڑنے والے ہیں. مکھی اپنے پروں کو ایک سیکنڈ میں اتنی دفعہ ہلا لیتی ہے نا, دیکھو ہیلی کاپٹر ابھی تک کوئی ایسا ایجاد نہیں ہوا جو یوں یوں کر کے ہوا میں ٹھہر سکے, یوں پنکھڑی گھومتی ہے تو ٹھہر جاتا ہے, ایسے اتنی زور سے ہلے کہ ہوا میں ٹھہر جائے, ایسا ہیلی کاپٹر اب تک ایجاد نہیں ہوا. مکھی ایسا ہی ہیلی کاپٹر ہے. مکھی کی بھنبھناہٹ سنی ہے, وہ بھنبھناہٹ اس کے منہ کی نہیں ہوتی, وہ اس کے پروں کی ہوتی ہے. وہ کھڑے کھڑے ایسے ایسے اتنی اسپیڈ سے اپنے پروں کو ہلا رہی ہے, ہوا میں ٹھہر رہی ہے, پھر ایک دم اسپیڈ سے آگے جائے گی, ریورس گیئر بھی لگا دیتی ہے وہ کھڑے کھڑے ہی. یاد رکھو رکشے میں ریورس گیئر ہوتا تو ہے مگر ہوتا نہیں ہے. یہ مجھے کئی دفعہ بائک پہ بھی تجربہ ہوا, یہ جو رکشے والے چلا رہے ہوتے ہیں نا, یہ جب آگے ٹریفک میں پھنس جائیں, ان کو راستہ دے دیا کرو کہ آپ پہلے گزر جائیں, ورنہ ان کو راستہ نہیں دیا نا, ایک دفعہ جب گھس گئے تو یہ ریورس نہیں ہوتے. عملی طور پر یہی دیکھا ہے ہم نے. ابھی ٹریفک اتنا جیم تھا نا, آتے ہوئے ایک رکشے والا گھس گیا, ہم اس کو بولے پیچھے جاؤ, کہہ رہے جا ہی نہیں سک رہا میں. تو اس لیے یہ درمیان میں الگ سی بات آ گئی, لیکن نالج کی بات ہے. رکشے والے کو پہلے تو یہ بھی تو چلا جا یار, ورنہ وہ سب کو جام کر دے گا وہاں پہ. یہ میں ریورس نہیں لگاتے یہ لوگ, پتہ ہوتا ہے ویسے رکشے میں ریورس گیئر نکالا ہوا ہوتا ہے. اچھا یہ عقدہ حل ہو گیا, میں نے کبھی نہیں دیکھا رکشے والا ریورس گیئر لگا کے پیچھے ہوا کہ بھئی آپ پہلے چلے جائیں, میری وجہ سے روڈ جام ہو رہا ہے. تو میرا خیال تھا کہ یہ لگاتے نہیں ہیں, ان کو کوئی منت مانی ہوئی ان لوگوں نے. تو خیر, تو وہ کھڑے کھڑے پیچھے بھی ہو جاتی ہے مکھی ہے بھائی. اور مچھر تو ایک الگ ہی مخلوق ہے.